السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تراش 06 چینل میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں اردو کے کچھ ایسے اہم مواد، جملے اور فقرے لے کر کے جو عموماً اردو کی 9ویں 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے علاوہ اردو کے مقابلہ ذاتی امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں، بلکہ آج کا مواد اردو مقابلہ ذاتی امتحانات کا ایک جز یعنی ایک حصہ ہے، جسے اردو کے ہر طالب علم کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ جی ہاں دوستو، ضرب الامثال، ضرب المثل، کہاوتیں اور یہ سب الفاظ ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن جب ہم ان کہاوتوں کو یکجا کرنے اور یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور ڈالتے ہیں تو 2-4 ہی کہاوتیں ہمارے ذہن پر آتے ہیں، باقی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم نے اپنے ان 2 چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ذریعے کافی کچھ کہاوتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیوز آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ تو دوستو، آئیے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کے سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا دیں، لائک کے بٹن کو دبا دیں۔ ویڈیو میں اگر کچھ خوبی یا خامی نظر آئے تو نیچے کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ تو دوستو آئیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ ابھی دلی دور ہے، مطلب کیا ہوا؟ کام کو بعد کے لیے ٹال دینا کہ پھر کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے۔ جب کام کو بعد کے لیے ٹال دیا جاتا ہے یہ سوچ کر کے ابھی تو وقت ہے، تو ایسے موقع پر ایک کہاوت ہے کہ ابھی دلی دور ہے۔ ابھی دلی دور ہے، یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک کہاوت ہے۔ آگے ہے انگور کھٹے ہیں، مطلب اصل وجہ نہ بتا کر کوئی اور وجہ بتانا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اپنی توہین چھپانے کے لیے ہیلے سے کام لینا اور بہانے سے کام لینا۔ تو ایسے موقع پر جو کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، یہ بھی ایک کہاوت ہے، بہت مشہور کہاوت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، مطلب ایک چاہت ایک ہی کو مل سکتی ہے، کئی کو تقسیم ہو تو وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ یہاں پر کئی دوستوں دیکھیے یہ کمپیوٹر کی غلطی ہے، آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کی تصحیح کر لیں۔ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، یعنی ایک چاہت ایک ہی کو مل سکتی ہے، دوسرے کو نہیں مل سکتی ہے، اگر ملے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے ہے اونچی دکان پھیکے پکوان۔ اونچی دکان پھیکے پکوان ایک کہاوت ہے، ضرب المثل۔ یہ کب بولتے ہیں اور کس موقع پر بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو مطلب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جیسی شہرت ویسی اصلیت نہیں، جیسی شہرت ہوتی ہے ویسی اصلیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ اونچی دکان پھیکے پکوان، صرف نام ہی نام ہے۔ ایک ہے 5 انگلیاں گھی میں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں جو ہے باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں گھی میں، اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ آج کل تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں بھائی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے آمدنی اور ہر طرف سے فائدے ہی فائدے جب کسی انسان کو ہونے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی 5 انگلیاں آج کل گھی میں ہیں۔ ایک ہے جان بچی تو لاکھوں پائے۔ یہ سب کہاوتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری بات چیتوں میں یہ سب جملے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جان بچی تو لاکھوں پائے، مطلب زندگی رہے گی تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ پا سکتے ہیں، لہذا سب سے پہلے جان کی حفاظت۔ جان ہے تو جہاں ہے، یہ بھی کہتے ہیں جان ہے تو جہاں ہے، لہذا جان بچی تو لاکھوں پائے۔ پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں۔ بڑی عجیب عجیب کہاوتیں ہیں ہمارے معاشرے میں استعمال ہونے والے یہ سب جملے اور الفاظ۔ کیا مطلب ہے؟ پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، مطلب ہر کام کرنے کے لیے، ہر کام کے لیے عمر ضروری ہے، ہر کام عمر کے لحاظ سے اچھا ہوا کرتا ہے، لہذا ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کب بولا جاتا ہے؟ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے، پھر کرنا چاہیے، لہذا کسی کام کو سوچے بغیر آدمی کام کرتا ہے تو عام طور سے نقصان ہی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ انہوں نے جلد بازی سے کیا اس لیے صحیح نہیں ہوا، یعنی جلد بازی شیطان کا کام ہوا کرتا ہے۔ آپ کاج مہا کاج۔ کیا مطلب ہے؟ خود کا کام خود کرے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے،
آدمی کو ہر کام یعنی ہر اپنا کام جو ہے دوسروں سے نہ کرا کر کے حتی الامکان خود سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو کام خود کرتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اور بہترین لگتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں آپ کاج مہا کاج، کر بھلا تو ہو بھلا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یقیناً بھلائی ہوگا، یا یوں کہیے کہ کسی سے خیر کی توقع کرنے سے پہلے آپ خود اس کے ساتھ جو ہے اچھائی کا معاملہ کیجیے، بھلائی کا معاملہ کیجیے، تو اگلا انسان بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا بلکہ وہ بھی بھلائی کرے گا۔ اوس چاٹے پر پیاس نہ بجھے، اوس چاٹے پر پیاس نہ بجھے۔ ایک انسان بہت زیادہ ضرورت مند ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ اگر پیاسا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیاسے کو پانی چاہیے۔ پیاسے کو اگر شبنم کے بوند پیش کیے جائے اور اوس پیش کیے جائے تو کیا اس سے پیاس بجھ سکتی ہے؟ نہیں بجھ سکتی۔ ایک ہے خود بھلا تو جگ بھلا۔ انسان اگر اپنے اندر اچھائی رکھتا ہے، وہ اچھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب کو وہ اچھائی سمجھتا ہے۔ تو خود بھلا تو جگ بھلا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے برے انسان کو دنیا کی ہر چیز بری معلوم ہوتی ہے، جبکہ ایک اچھے انسان کو دنیا کی سب کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے، بھلا لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو یہ کہاوت تھی سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلنا، یہ بھی ایک کہاوت ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اب جو ہے سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والا نہیں ہے، اب انگلی کو ٹیڑھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کام جب نرمی سے نہ نکلے تو پھر ایسے موقع پر سختی کو اپنانا پڑتا ہے اور سختی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کام نکل پاتا ہے۔ آگے ہے کچھ آٹا گیلا کچھ پکانے والا ڈھیلا۔ دوستو ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں جلدی جلدی بول رہا ہوں۔ کچھ آٹا گیلا کچھ پکانے والا ڈھیلا، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والا سست اور کام کروانے والا بھی سست۔ جب ایسا موقع آ جائے تو ایسے موقع پر جو ہے ایک کہاوت ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ کچھ آٹا گیلا اور پھر کچھ پکانے والا ڈھیلا، دونوں سست۔ کہتے ہیں غریبی میں آٹا گیلا، بڑی عجیب کہاوت ہے۔ بولتے ہیں غریبی میں آٹا گیلا، یہ کہاوت کب بولی جاتی ہے؟ یہ کب کہا جاتا ہے؟ ایسا لوگ کب بولتے ہیں؟ یہ جب بولتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پریشانی مصیبت پہلے سے ہی تھی ہی، اوپر سے ایک اور پریشانی آ گئی یا دوسری اور پریشانی آ گئی، تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے غریبی میں آٹا گیلا۔ پریشانی کے اوپر پریشانی، پریشانی کے اوپر پریشانی، یہ غریبی اوپر سے پریشانی۔ کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا، یہ بھی ایک کہاوت ہے، ضرب المثل، یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو اندھوں میں کانا راجا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جاہلوں میں کم پڑھا لکھا بھی اپنے آپ کو عقل مند اور پڑھا لکھا سمجھتا ہے، ہوشیار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ تو جاہلوں میں کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا، اندھوں میں کانا راجا۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، یہ سب کہاوتیں آپ کو یاد کرنی ہے چونکہ امتحانات میں یہ سب ضرور پوچھے جاتے ہیں اور یہ امتحانوں میں آتا ہے، خاص طور سے ٹی وغیرہ میں جو ہے ایسے سوال آتے ہیں۔ 9ویں 10ویں جماعت کے بچوں کو تو ضرور یاد کرنا ہی چاہیے۔ آگے ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیوقوف کے سامنے عقل مندی کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بیکار ہوتی ہے۔ کسی بے عقل کے سامنے عقل مندی کی باتیں بولے تو کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانا، جو کہ اس کے کھوپڑی میں آنے والی نہیں۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ بھی ایک مشہور کہاوت ہے ہمارے ہاں، یہ بولتے ہیں کیا مطلب؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ مطلب جس کو زیادہ چاہیے کم سے اس کا کام نہیں چلنے والا۔ ایک انسان کو اگر 100 روپے کی ضرورت ہے، 10 روپے دیے جائے یا 10 روپے ہو تو وہ کام نکل نہیں سکتا۔ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں منہ میں رام رام بغل میں چھری، کیا مطلب؟ منہ میں رام رام بغل میں چھری، ظاہر میں اچھا اور اندر سے برا، یعنی اندر سے زہریلا۔ ایک انسان ظاہری اعتبار سے بڑا اچھا برتاؤ کرتا ہے لیکن دل کے اندر بغض اور حسد اور کینہ بھی رکھتا ہے، تو ایسے موقع پر کہتے ہیں منہ میں رام رام بغل میں چھری۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے، یہ بھی ایک کہاوت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے، اس کا مفہوم اور مطلب اپنے نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی نقصان کر دینا۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارا فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو لیکن تمہارا فائدہ نہیں ہونے دیں گے، ہم کھائیں یا نہ کھائیں تم کو تو بالکل کھانے نہیں دیں گے۔ اپنا بھی نقصان دوسرے کا بھی نقصان کر دیتا ہے، تو ڈوبے ہیں صنم۔
چور کے پاؤں نہیں ہوتے، مطلب کیا ہوا؟ جرم کرنے والا اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جو انسان مجرم ہوتا ہے، جرم کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا ڈر آپ اس کے باڈی لینگویج سے بھی دیکھ سکتے ہیں، چہرے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر طرح سے، گویا کہ اس کا پیر ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کم عقل آدمی کسی بھی چیز کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے، یعنی کوئی انسان کسی چیز کی اگر حقیقت کو نہیں جانتا ہے، حقیقت سے واقف نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز کے ساتھ اسے برتاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے موقع پر ہمارے سماج میں کہتے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، بہت مشہور کہاوت ہے، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ دوستو مطلب یہ کہ ایک برا آدمی سب کو برا بنا دیتا ہے۔ ایک انسان کے اندر اگر کوئی بری صفت ہے، بری خاصیت ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی وہ برائی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، بڑی مشہور کہاوت ہے بھائی۔ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کیا مطلب؟ پہلے برے کرتوت کرنا پھر پرہیز کرنا، یہ تو اس کا مطلب ہوا۔ مطلب جب انسان کوئی برا کرتوت کرتا ہے اور کرتے 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 بعد میں سدھر جاتا ہے اور پھر اب اس برائی کی طرف نہیں جاتا تو لوگ پھر بھی جو ہے اس کو چراتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے بہت برا کرتا تھا اور اب تو بہت سویسا بن گیا ہے۔ مطلب 900 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نیم ملا خطر ایمان، نیم ملا خطر ایمان۔ ایک انسان ہے، اد کچرا پڑھا ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دین کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتا، تو اس سے کیا ہوگا؟ دین کو نقصان ہوگا۔ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں نیم ملا خطر ایمان، یعنی دین و مذہب کی کم جانکاری سے دوسروں کی صحیح رہبری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو نقصان ہی ہوگا۔ اسی طرح سے نیم حکیم خطرہ جان، ایک انسان کو حکمت نہیں آتی، ڈاکٹری سکھا ہوا نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی دواؤں کے ذریعے سے لوگوں کی علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں لیکن پھر بھی دوا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا مریض اچھا کیا ہوگا بلکہ وہ قبرستان آباد کرے گا۔ تو ایسے موقع پر کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، یعنی کم معلومات والے سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں بڑے بول کے سر نیچے، بڑے بول کے سر نیچے، جی ہاں، کیا مطلب؟ بڑا چڑھا کر بولنے والے عموماً حقیقت سے خالی ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ یا یوں کہیے دوسرا مطلب اس کا بڑے بول کے سر نیچے کا یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے کا انجام ذلت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جو انسان گھمنڈی ہے، تکبر کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بڑے بول انسان کو نہیں بولنے چاہیے جس سے کہ آگے رسوائی ہو، شرمندگی ہو۔ ایسے موقع پر ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں بڑے بول کے سر نیچے۔ ایک کہاوت ہے ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، جی ہاں، ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، کیا مطلب؟ اپنی خامیوں کو چھپانے اور توہین سے بچانے کے لیے دوسرے پر الزام ڈالنا، اپنی خامیوں کو چھپانے اور توہین سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام ڈالنا، ایسے موقع پر کہتے ہیں ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، یعنی کوئی دوسری ریزن پیش کر دینا ہے تو ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا۔ آگے دیکھتے ہیں 9-11 ہونا، مطلب کیا ہے؟ بھاگ جانا۔ یہ بہت آسان ہے، ہمارے زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ تو 9-11 ہو گیا، یعنی وہ بھاگ گیا۔ برکہ دوستو ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں نے مختصر کرنے کی کوشش کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر بھی کریں میرے دوستوں۔